جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل کے بعد غمگین رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی غم گساری کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کو ایک ایسے فرزند کی خوشخبری سنائیں جن کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی، جو تمام انبیاء کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ خوبصورتی اور حسن سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت میں یہ فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آئے گا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، اور اگر تم اس زمانے کو نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو یہی وصیت کرنا۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے احوال دریافت کرتے رہتے تھے اور جنت کی لذت سے محظوظ ہوتے رہتے۔ وہ لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض تو حضرت شیث علیہ السلام کی اطاعت کرتے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری کرتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ میرے پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔